ادھر دیکھیے، جیسی محفل ویسی تقریر کا میں نے موضوع آپ تک لیا ہے، ادھر دیکھیے، اور اسی موضوع کے ماتحت بہت ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اولاد سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں جہنمی بنا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ مخدوم سمنانی کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار محبہ کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو 1 گھنٹہ ذہن کو بالکل میری طرف مائل کر کے رکھیں تاکہ میری گفتگو دل میں، دماغ میں، ہر جگہ نقش ہوتی چلی جائے۔ میری طرف دیکھیے، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو، ماں باپ کی حق تلفی کر کے مت مرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو، غنڈہ گردی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں بھی یاد کرے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بزرگوں کے عرس کا مقصد لنگر بنانا، محلے والوں کو لنگر کھلانا، یہ بزرگوں کے عرس کا مقصد ہے۔ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں بزرگوں کے عرس کا مقصد مزار شریف پر جانا، چادر چڑھا کر واپس آ جانا، یہ عرس کا مقصد ہے۔ لوگ سمجھتے عرس کا مقصد ایک ٹرک گلاب لے جاؤ،
اور ان کے مزار پر ڈال دو، یہ ہے عرس کا مقصد۔ تم دھوکے میں ہو، عرس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ عرس کا مقصد یہ ہے کہ جب بزرگوں کے آستانے پر پہنچو تو غور کرو، تمہارے باپ دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے بستی کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، اور غریب نواز کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، غوث اعظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ جب ان کے مزار اقدس پر غور کرو گے تو نگاہوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے۔